السلام علیکم، ڈاکٹر ماریہ ہیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اباؤٹ دا سیفلس اسکریننگ کہ ایک حاملہ خاتون کو سیفلس کی اسکریننگ کیوں کروانی چاہیے، اس کی کیا امپورٹنس ہے ایک حاملہ خاتون کے لیے اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بکنگ کے وقت یعنی ایک فیمیل جب پریگنٹ ہوتی ہے تو حمل کے پہلے 3 ماہ میں جب وہ ایک ڈاکٹر کو وزٹ کرتی ہے تو اسے بکنگ وزٹ کہتے ہیں۔ تو اس بکنگ وزٹ کے دوران ڈاکٹر پیشنٹ کو کچھ بنیادی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہتا ہے، جس میں CBC، بلڈ گروپ، اسکریننگ، یورین آری اینڈ الٹرا ساؤنڈ فار فیٹل ویل بینگ شامل ہیں۔ یہ بنیادی ٹیسٹ کروانا نہایت ضروری ہے۔ یہ ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہے، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے، ان پر الگ الگ ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی اسکریننگ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک پریگننٹ لیڈی کو کئی قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن پریگنینسی میں کچھ اسپیسیفک انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکریننگ کروانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن پریگننٹ لیڈی کو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر یا تو اس بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے جو اس وقت ماں کے پیٹ میں ہے، یا پھر نیکسٹ پریگنینسی پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو مین انفیکشن اسکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ہے روبیلا، سیفلس، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اینڈ HIV انفیکشن۔ یہ 5 اسکریننگ ٹیسٹ ایسے ہیں جو ایک پریگننٹ لیڈی کے بکنگ کے وقت کروانے چاہیے۔ اگین ان تمام انفیکشنز پر الگ الگ ویڈیو ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے اور کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیفلس اسکریننگ کی۔ سیفلس ایک سیکشولی ایکوائرڈ انفیکشن ہے، یعنی یہ انفیکشن متاثرہ پارٹنر سے دوسرے پارٹنر کو ایک بیکٹیریا کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے۔ سیفلس کو 2 مین ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایکوائرڈ سیفلس اینڈ کانجینیٹل سیفلس۔ ایکوائرڈ سیفلس وہ انفیکشن ہے جو متاثرہ شخص سے دوسرے شخص میں زندگی کے کسی بھی حصے میں حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ کانجینیٹل سیفلس سے مراد وہ انفیکشن جو ماں سے بچے میں دوران حمل یا دوران پیدائش منتقل ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کی جلد یا میوکوزا میں کٹس یا زخم موجود ہوں تو متاثرہ شخص سے فزیکل کانٹیکٹ کے تھرو اسپیشلی یہ انفیکشن منتقل ہو جائے گا اور وہاں پر زخم بنا دے گا یا السر بنا دے گا، جسے شینکر کہتے ہیں۔ اس سٹیج کو ہم پرائمری سیفلس کہتے ہیں۔ پرائمری سیفلس میں سب سے پہلے السر یا زخم بنتا ہے جس میں یہ بیکٹیریا موجود ہوگا۔ ان السرز کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ پین لیس ہوتے ہیں، یعنی ان میں تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ اسپیشلی اورل میوکوزا اور پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی بن سکتے ہیں۔ اگر یہی زخم کسی شخص کے ہاتھ میں موجود ہو اور وہ کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملائے جس کے ہاتھ میں زخم ہو تو یہ انفیکشن اس شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ زخم منہ میں موجود ہے یا پرائیویٹ پارٹس آف دا باڈی موجود ہے تو فزیکل کانٹیکٹ کے تھرو ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں یہ انفیکشن منتقل ہو جائے گا۔ جب کسی شخص کو پرائمری سیفلس ہوتا ہے تو یہ بیکٹیریا بلڈ کے تھرو یعنی خون کی شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور اسے سیکنڈری سیفلس کہتے ہیں۔ سیکنڈری سیفلس میں کیونکہ بیکٹیریا ہمارے لمف نوڈز اور خون کی شریانوں میں رہ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے خاص جو نشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میکولو پیپولر ریش، یعنی ایک لال رنگ کے جسم پر دھبے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دھبے سب سے پہلے پیٹ اور سینے والے حصے میں بنیں گے اور اس کے بعد یہ پورے جسم میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخر میں پام اینڈ سولز اور پرائیویٹ پارٹ آف دا باڈی میں اپیئر ہو جائیں گے، یعنی ہاتھوں کی تلیوں اور پاؤں کے نچلے حصے میں یہ بنیں گے اور پرائیویٹ پارٹس آف دا باڈی میں یہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس تصویر میں ہم میکولو پیپولر ریش کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب سے پہلے یہ ٹرنک ایریا میں بنے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکنڈری سیفلس میں ایک وارٹی لین ہی بن سکتی ہے، یعنی ایک ایسا زخم بن سکتا ہے جو تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ میوکوزا میں خاص طور پر بنتا ہے، منہ کے اندر یا پرائیویٹ پارٹس آف دا باڈی میں۔ اس کے علاوہ یہ گروتھ بغل میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سیکنڈری سیفلس کی ایک خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض افراد میں یوں پس والے دانے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض افراد میں یوں اسکیلی لینز یعنی خشک زخم بنیں گے۔ یہ ڈیزیز کسی طرح سے بھی پریزنٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ظاہر ہوں گی جس میں لمف نوڈز پھول جائیں گے، پیشنٹ کو
بخار ہوگا، شدید تھکاوٹ ہوگی، گلے میں درد ہوگا، سر کے کسی حصے سے بال گر سکتے ہیں اور جسم میں شدید درد ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیکٹیریا کچھ عرصے کے لیے لیٹنٹ فیز میں چلا جائے گا۔ لیٹنٹ فیز کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ فیز جس میں بیکٹیریا انفیکشن کاز نہیں کرتا اور نہ ہی یہ دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے، لیکن اس شخص میں یہ موجود ہوتا ہے۔ لیٹنٹ فیز 20 سال تک بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ لیٹنٹ فیز آئے، ہو سکتا ہے کہ سیکنڈری سفلس کے بعد ایک دم سے ایڈوانس سٹیج آ جائے۔ اسی لیے سفلس کی کوئی بھی سٹیج ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ علامات ختم ہو بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفلس آپ کی باڈی سے چلا گیا ہے۔ اگر آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا تو وہ آپ کی باڈی میں چھپ جائے گا اور کسی وقت بھی دوبارہ سے نمودار ہو سکتا ہے۔ لاسٹ سٹیج وہ ہے ٹرشری سفلس۔ ٹرشری سفلس میں ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ صرف اتنا جانیں کہ ٹرشری سفلس میں بیماری اپنی ایڈوانس سٹیج میں چلی جاتی ہے اور آپ کے باڈی کے تمام آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے۔ دماغ کو افیکٹ کرتی ہے، نروز کو افیکٹ کرتی ہے، آنکھ، دل، خون کی شریانیں، جگر، یعنی جسم کے ہر حصے کو وہ متاثر کرے گی۔ ٹرشری سفلس میں جو خاص بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم ہے نیوروسیفلس۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے جسے کارڈیو واسکولر سفلس کہتے ہیں۔ مریض کی نظر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی یاداشت متاثر ہوتی ہے۔ سفلس کا علاج بہت ضروری ہے ورنہ ٹرشری سفلس جان لیوا ہو سکتی ہے۔ لیٹنٹ سفلس اور ٹرشری سفلس وہ سٹیجز ہیں جس میں یہ انفیکشن دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کے لیے ٹرشری سفلس جان لیوا ہوتا ہے۔ نیوروسیفلس میں پیشنٹ کے پٹھے انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور پیشنٹ کا جسم حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کارڈیو واسکولر سفلس میں پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں اور کیونکہ ہمیں اس چیز کی آگاہی نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وجہ کیا ہے۔ ان شارٹ، آسان لفظوں میں جب بھی کسی شخص میں سفلس انفیکشن ہوتا ہے تو 3 سے 6 ہفتے لگتے ہیں پرائمری سفلس ہونے میں اور 6 ہفتوں سے 6 مہینے لگتے ہیں سیکنڈری سفلس ہونے میں۔ سیکنڈری سفلس کے بعد لیٹنٹ سفلس کی سٹیج آتی ہے۔ یہ فیز 1 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے اور 20 سال تک بھی جا سکتا ہے۔ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے ٹرشری سفلس۔ جس شخص کو ٹرشری سفلس ہوتا ہے 20% چانس ہوتے ہیں کہ اس کو دل کی بیماری ہو اور 5 سے 10% چانس ہوتے ہیں نیوروسیفلس کے، یعنی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی بیماری کے۔ ٹرشری سفلس جان لیوا ہو سکتی ہے۔ لیٹنٹ سفلس اور ٹرشری سفلس میں یہ بیماری دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن اس شخص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن ماں سے بچے میں منتقل ہو دوران حمل یا پیدائش کے وقت تو اسے کانجینٹل سفلس کہتے ہیں۔ اگر کسی حاملہ خاتون کو پرائمری یا سیکنڈری سفلس ہو تو 70 سے 100% چانسز ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ انفیکشن ہوگا، جس کی وجہ سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ پیچیدگیاں 2 سال سے اندر ہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو بچہ کمزور ہو سکتا ہے، بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو سکتا ہے۔ 25% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ پیدائش کے بعد مر سکتا ہے۔ ایسا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر لال رنگ کے دھبے ہو سکتے ہیں، اس کے ڈفرنٹ آرگنز خراب ہو سکتے ہیں، اس کی آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا بچہ سروائیو کر جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ ڈفرنٹ پیچیدگیاں اس کے جسم پہ نمودار ہوں گی۔ اس کا ناک دھنسا ہوا ہوگا، اسے سیڈل نوز کہتے ہیں، اس کے دانت خراب ہوں گے، ہیچنسن ٹیتھ کہتے ہیں، اس کی ٹانگ ٹیڑھی ہوگی جسے سیبرشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کا آئی کیو لیول بہت کم ہوگا، وہ دماغی طور پر کمزور ہوگا، وہ جسمانی طور پر کمزور ہوگا اور ایسے بچے کی جان جا سکتی ہے، اس کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے اور کئی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اس ڈیزیز کی بروقت تشخیص کی جائے، اس کو ڈائگنوز کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم پیشنٹ میں اس ڈیزیز کو ڈائگنوز کریں گے۔ اب اہم چیز کیا ہے کہ اگر مریض میں سفلس نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں سفلس ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پارٹنر میں بھی ڈائگنوز کیا جائے، کیونکہ یہ ڈیزیز بیسیکلی سیکچولی ایکوائرڈ انفیکشن ہے، یعنی ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں یہ منتقل ہوتا ہے۔ اور گھر میں موجود باقی بچوں میں بھی یہ ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ یہ بیماری جسم میں کافی لمبے عرصے تک رہتی ہے اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا پرائمری ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کروانا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں السر موجود ہے تو وہاں سے بھی کچھ حصہ لے کر مائکروسکوپ کے ذریعے اس بیکٹیریا کو دیکھا جا سکتا ہے، جسے ڈارک فیلڈ مائکروسکوپی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ
नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट करवाए जा सकते हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी और स्पेसिफिक टेस्ट भी। जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं ये पहले करवाए जाते थे, अब ज्यादातर स्पेसिफिक टेस्ट करवाए जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए अब कम करवाए जाते हैं क्योंकि इनमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है पेशेंट को सिफिलिस ना हो, लेकिन ये टेस्ट ये शो कर रहे हों कि पेशेंट को सिफिलिस है। अगर आपने कोई टेस्ट स्क्रीनिंग या डायग्नोसिस के लिए करवाना हो तो सबसे अहम एंजाइम इम्यूनोएसेज टेस्ट है। आप लेबोरेटरी वाले से कहेंगे कि मेरा सिफिलिस इन्फेक्शन के लिए एंजाइम इम्यूनोएसेज टेस्ट कर दे। इसकी डायग्नोसिस की सबसे अहम वजह यह है कि इसका ट्रीटमेंट नहायत आसान है। हामला खातून को पेरेंट्रल पेनिसिलिन दी जाती है, यानी पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको देने से न सिर्फ मरीजा टर्शियरी सिफिलिस से बच सकती है बल्कि बच्चे में भी 98% चांसेस होते हैं कि उसको कॉन्जेनिटल सिफिलिस ना हो। एक बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये इंजेक्शन घर में ना लगाया जाए, क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता है तो जिसमें मौजूद बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं और उनके मरने की वजह से कई साइटोकाइंस, कई केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मरीज को फीवर हो जाता है, बच्चे की धड़कन खराब हो सकती है और दर्दें शुरू हो सकती हैं। यानी एक खास किस्म का बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन 12 से 24 घंटे के लिए होता है, इसीलिए जरूरी है कि ये इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगवाया जाए। और वो फीमेल्स जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं, डॉक्टर उनको इसके ऑल्टरनेट को इंजेक्शन लगाएगा, खास तौर पर डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये आपका प्राइमरी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा इंजेक्शन लगवाना है। पब्लिक अवेयरनेस, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो जरूरी है कि वो बुकिंग के वक्त डॉक्टर से रजू करे, ताकि डॉक्टर उसके तमाम बुनियादी टेस्ट करवा सके, डॉक्टर उसका सिफिलिस स्क्रीनिंग करवा सके, क्योंकि ये स्क्रीनिंग ना सिर्फ फीमेल की अपनी जान बचाने के लिए जरूरी है, उसके होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी है, उसके पार्टनर के लिए अहम है और उसके घर में मौजूद बाकी बच्चों के लिए अहम है। ये बीमारी आम है और इसका इलाज नहायत आसान है। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने सारी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और लोगों की आगाही के लिए इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।